السلام علیکم۔ راشٹر سہارا روزنامے کا اداریہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اتر پردیش میں راشٹر سہارا روزنامے کا اداریہ، اتر پردیش میں انڈیا کا مستقبل۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کو قومی سیاست میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی ملک کی قومی سیاست کا رخ اتر پردیش طے کرتا آیا ہے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی تک چند ایک کو چھوڑ کر سبھی نے یو پی کی ہی کسی نہ کسی سیٹ سے پارلیمانی نمائندگی کی ہے۔ اس ریاست کی یہ سیاسی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ آج بھی یو پی کو نظر انداز کر کے کوئی پارٹی مرکز میں حکومت تشکیل دینے کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ جتنے بھی اتحاد بنے ہیں وہ یو پی کو نظر میں رکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 80 پارلیمانی سیٹوں والی اس ریاست کے لوگوں نے جب ملک کی سب سے قدیم سیاسی جماعت کانگریس سے منہ پھیرا تو کئی ریاستوں میں اقتدار میں رہنے کے باوجود کانگریس کے ہاتھ سے مرکز کا اقتدار پھسلتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں پارلیمنٹ میں اس پارٹی کو اپوزیشن کا درجہ ملنا بھی مشکل نظر آنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی جمہوری ملک میں اگر اپوزیشن کمزور ہے تو برسر اقتدار جماعت من مانے فیصلے کرنے لگتی ہے۔ حکومت تب تک ہی عوامی مفاد کے کام اور باتیں کرتی ہیں جب تک اس کو اپوزیشن کا خوف رہتا ہے۔ مضبوط اپوزیشن ہی حکمراں طبقے کو مفاد عامہ کے امور انجام دینے اور ترقیاتی کام کرنے کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے۔ یہ اپوزیشن کی کمزوری کا ہی نتیجہ تھا کہ کسانوں کو 1 سال تک سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کرنا پڑا، سینکڑوں جانیں گنوانی پڑی، تب کہیں جا کر حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کیے۔ اگر اپوزیشن مضبوط ہوتا تو مظاہرین کی آواز حکومت کے کانوں تک پہنچنے میں 1 سال کا وقت نہ لگتا۔ چند ماہ قبل جب سابقہ یو پی اے اتحاد نے تقریباً 28 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد انڈیا بنایا تو عوام میں ایک پیغام گیا کہ آئندہ الیکشن میں فتح و شکست کسی کی بھی ہو، لیکن پارلیمنٹ میں ایک مضبوط اپوزیشن ضرور رہے گا۔ لیکن حال ہی میں مدھیہ پردیش، راجستھان سمیت 5 ریاستوں میں چل رہی انتخابی سرگرمیوں کے درمیان اپوزیشن اتحاد انڈیا میں شامل دو پارٹیوں کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے لیڈروں کے جو بیانات میڈیا میں آ رہے ہیں ان کے مطابق ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں اپوزیشن اتحاد انڈیا دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر اجے رائے نے اقلیتی کانگریس کی پارلیمانی انتخابات تیار میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سبھی سیٹوں پر الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ کارکنان ریاست کی سبھی سیٹوں پر الیکشن لڑنے کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی کانگریس دسمبر کے آخر تک پوری ریاست میں بوتھ کمیٹیاں بنائے گی۔ ہر مسلم اکثریتی بوتھ پر 11 لوگ تعینات
ہوں گے۔ تو دوسری جانب سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی لکھنؤ منعقد ایک تقریب میں کچھ اسی طرح کے اشارے دیے ہیں۔ دراصل مسٹر یادو اپنا دل کیمرہ وادی کی تقریب یوم تاسین کی بطور مہمانہ خصوصی شریک ہوئے تھے، جہاں اپنا دل کیمرہ وادی کی قومی صدر کرشنا پٹیل اور ان کی بیٹی ممبر اسمبلی پلوی پٹیل سمیت دیگر پارٹی لیڈران موجود تھے۔ یہاں مسٹر یادو نے کہا کہ ہم لوگ 2024 کا پارلیمانی الیکشن ساتھ مل کر لڑیں گے۔ پچھلی مرتبہ ہماری جانب سے پارٹی کو ٹکٹ دینے میں کنجوسی کی گئی تھی، اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے قبل بھی دونوں پارٹیوں کے متعدد لیڈران کی طرف اس طرح بیانات سامنے آ چکے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ پارلیمانی الیکشن 2024 آتے آتے یو پی میں یہ اتحاد پارا پارا ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ایک مضبوط اپوزیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ کچھ دنوں قبل ہوئے ضمنی الیکشن میں بھی ایس پی نے اپنی طاقت کو دکھایا تھا۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی کی حالت اتر پردیش میں بہت اچھی نہیں ہے، لیکن راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا اور اس کے بعد مختلف طبقات سے اس کی مسلسل ملاقاتوں نے کانگریس میں ایک نئی جان ڈالنے کا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے کانگریس کارکنوں میں بھی جوش و خروش ہے۔ ویسے کانگریس اور سماجوادی پارٹی اس سے قبل بھی ایک مرتبہ اتحاد کا ناکام تجربہ کر چکے ہیں، اس لیے بھی اس قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ یو پی میں کانگریس و سماجوادی پارٹی کی راہیں جدا ہی رہیں گی۔ حالانکہ اب الیکشن بھی کرکٹ کی طرح کا غیر یقینی کھیل ہو گیا ہے، کب کون وکٹ گر جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پارلیمانی الیکشن قریب آتے آتے کانگریس کی قیادت والی اپوزیشن اتحاد انڈیا اور بی جے پی کی قیادت والے اتحاد این ڈی اے میں کوئی بھی الٹ پھیر ممکن ہے۔ اپوزیشن لیڈران کے خلاف مسلسل ہو رہی ای ڈی کی چھاپہ ماری بھی اس میں اہم رول ادا کرے گی۔ فی الحال اپوزیشن اتحاد انڈیا کا منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوں تو بی جے پی پہلے سے کہتے آ رہی ہے کہ انڈیا اتحاد دم توڑ دے گی، مگر اس ادارے سے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ 2024 انتخابات کے پہلے اس میں تبدیلیاں آئیں گی۔ کانگریس اور سماجوادی پارٹی ابھی سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو انڈیا اتحاد کے لیے کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ آخر 2024 کے انتخابات میں کیا ہوگا؟ کیا پھر سے بی جے پی جیت کر مرکز میں حکومت بنائے گی یا انڈیا اتحاد کچھ کر دکھائے گی؟ یہ دیکھنے کی بات ہے، مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اتحاد میں وہ مضبوطی نہیں ہے جس کی انڈیا اتحاد دعویٰ کرتی ہے۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں حکومت کرنے والی پارٹی جو بھی ہو وہ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کریں، لوگوں کو ایک ساتھ رکھیں، لوگوں میں امن و امان پوری طرح سے قائم کرنے کی کوشش کریں۔
ان میں کسی طرح کا درار نہ ہو، یہی لوگ چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے لوگ تو صدیوں سے، زمانے سے امن پسند رہے ہیں۔ شرپسند عناصر یوں ہی بہت کم ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے لوگوں میں ایک طرح کا نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت مرکز کی حکومت پارٹی کو ہونی چاہیے۔ اب 2024 کے انتخابات کے بعد جو بھی پارٹی حکومت کرے گی مرکز میں، اسے چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے، یہی لوگ چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہاں، راشٹر سہارا کا یہ اداریہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، وہ کیسے لگا مطلع کیجیے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔